قرآن مجید کی آیات کو اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص سورۃ اخلاص کے اندر ہم نے قرآن مجید کی یہ آ گیا جی قاف، اور قاف کے اوپر آگے حرکات میں سے پیش لام کو ہم نے جزم دے دی، یہ کیا بن گیا؟ قاف پیش لام کل۔ آگے یہ ہا آ گیا جی، ہا پیش ہو، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، قل هو اللہ۔ اب یہ دیکھ لیں آپ قرآن مجید میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو زبر ہے یہ اپنا پیش ہے، جزم ہے، پھر پیش ہے، زبر ہے، شد ہے، کھڑی زبر ہے، یہ وہ جو ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں نا انہی میں سے ہی آئے گا۔ قل هو اللہ، آگے جو ہے قل هو اللہ احد، احد ہے نا، تو اگر ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے کیونکہ یہ اس طرح کا گول دائرہ قرآن مجید کے اندر جو آیات کے آخر یہ آیات مکمل ہوئی تو یہاں پر کیا آ گیا؟ گول دائرہ آ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو پیش ہوگا تو اس کو ہم جزم بنا دیں گے، وقف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری آیات اسی کی، اس کو بھی اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے۔ الف زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو اللہ۔ آگے جب ہم نے اگلی آیات لفظ کو ملانا ہے تو پھر وہ ہے اس طرح، ہا پیش صاد حس، صاد زبر صا، اللہ صا، میم زبر ما، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ یہاں پہ بھی آیات مکمل ہو رہی ہے، اللہ الصمد۔ پھر ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے ہم جزم دے دیں گے، اللہ الصمد، کیا بن جائے گا؟ اللہ الصمد۔ آگے ہے لم یلد، یہ بھی آیات مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ لام زبر میم لم، یا زبر یا، لم یا، لام ذلی، لم یالی، دال پیش دو، لم یلدو۔ ہم نے اس کو بھی جو ہے نا آخر میں وقف کرنا ہے تو اس کو بھی جزم دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ لم یلد۔ اسی طرح اگلی آیات ہے ولم یولد، یہاں پہ بھی آیات مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں کا بھی زبر زیر پیش جو بھی ہوگا اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، تو ولم یولد۔ آخری آیات ہے ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس کے اندر جو ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اس پوری سورۃ اخلاص کے اندر جو علامات اور حرکات استعمال کیے گئے ہیں جو ہم نے وہ پڑھے ہیں وہی ہے بس۔ حرکات کیا ہیں؟ زبر زیر پیش، تنوین، تنوین یہ دو زبر دو زیر دو پیش، اور اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، شد مد اور جزم۔ اسی طریقے سے پورا قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے جو آخری جس طرح یہ آیات میں نے بتائی ہے کہ مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر آخری لفظ چاہے جو بھی ہے، آخری لفظ چاہے جو بھی ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے،
کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ جازم کر دیں گے، جزم دے دیں گے۔ اور ان میں سے میں نے آپ کو اور چیزیں بتائی تھی، اگر تا یا الف ہے تو یا کو بھی اور الف کو بھی ہم کھڑا کر دیں گے، دو زبر ہیں تو ان کو ہم نے کیا ہے؟ تنوین دے دینی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہم نے پورا مکمل پڑھنا ہے۔ اب ہماری یہاں سے جو آپ کو مشکل لگے، جو چیز سمجھنا ہے، وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا، اور قرآن مجید کی کوئی بھی آیات آپ اپنے طور پر قرآن پاک اٹھا کر اس کے اوپر جوڑ کرنے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ وہی ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیات لے لیں گے، جس طرح میں نے یہ آپ کو پہلے، اور دوسری بات میں نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جیسے لفظ پورے ہیں، قاف ہے اور دو اس کے نقطے ہیں، یہ قاف پورا نہیں آئے گا بلکہ یہ قاف اتنا آئے گا صرف، جس طرح یہ قاف آیا کھڑا ہے۔ اگر لام بھی آیا تو لام بھی پورا نہیں آئے گا بلکہ یہ لام کی یہ آئے گی، جس طرح یہ لام آیا کھڑا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی لفظ ہے، میم ہے، میم کا صرف یہ چیز آئے گی، اکثر جگہ پہ یہ میم کیا آئے گی؟ اس طرح ہی آئے گی، صرف اس کی نشانی ہوگی گلائی۔ کوئی بھی لفظ ہے اس کا صرف اور صرف وہ ہم جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سرا آئے گا، پورا لفظ کہیں بھی نہیں آئے گا۔ ہمیں پہچان کس چیز سے ہوگی؟ اس کے نقطوں سے پہچان ہوگی، اس کی شکل سے پہچان ہوگی۔ با کے نیچے ہے، جس طرح یہ ہے، تین لفظ ہے ایک جیسے بھی ہیں، میں نے پہلے بھی اس چیز کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین لفظ ہیں، جیسے با ہے، اس کے بعد یہ دو نقطے لگا دے تا ہے، یہ سا ہے، اور اس کے بعد نون بھی ہے، نون کا یہ نقطہ آ گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر با، تا، سا، نون یہ آئے گا، اور یا بھی، اس کے ساتھ یہ یا بھی آ گیا، جو یہ چار لفظ پانچ لفظ آئیں گے قرآن مجید کے اندر تو وہ صرف اور صرف اس طرح آئیں گے بس۔ اگر اس کے اوپر نقطہ لگے گا تو یہ نون پڑھیں گے، نیچے دو نقطے لگیں گے تو یا ہو جائے گا، ادھر دو نقطے پھر لگیں گے تو یہ تا ہو جائے گا، اس کے ساتھ دو نقطے اور مل جائیں گے تو یہ سا پڑھا جائے گا۔ مطلب کہ یا ایک، تا دو، سا تین اور نون چار اور با پانچ لفظ۔ پانچ لفظ کیا ہیں؟ ان کی جو شکل ہوگی قرآن مجید کے اندر لکھنے میں ایک جیسی ہوگی، مگر ان کی پہچان ان کے نقطوں سے ہوگی۔ اسی طرح اور بھی لفظ ہیں، جیسے سین ہے، سین ہے، یہ اس کے صرف ڈنڈے آئیں گے، یہ چیز نہیں آئے گی، اس کے نقطے اگر اوپر لگ جائیں گے تو شین بن جائے گا، اس کے یہ تین نقطے آئیں گے، کیونکہ سین اور سا کے اندر فرق اور صرف یہی ہے کہ اس کے تین کیا آ جائیں گے؟ ڈنڈے آ جائیں گے، اور سا جو ہے یہ سیدھا آئے گا۔ نقطوں کی پہچان سے ہم لفظ کو پہچان جائیں گے۔ تو میں نے یہ چیز پہلے بھی سمجھا دی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی پھر جو ہمارے دوسرا کریں گے کوشش کے ساتھ کے ساتھ یہ چیزیں سمجھاتا رہوں آپ کو، مگر ہم نے یہی خیال کرنا ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں قرآن مجید کے اندر اگر ہم نے پڑھنے ہیں، جس طرح یہ واو کے آگے لام اور میم آیا ہوا ہے، لام کا صرف اور صرف ہم نے یہ کنڈیشن پڑھی تھی، بس اتنا آئے گا، یہ پوری گلائی کے ساتھ نہیں آئے گا لام۔ ہاں اگر لفظ کے آخر میں ہے یا لفظ دوسرے کے ساتھ یہ قاف اور لام ملے ہوئے ہیں تو یہ لام پورا آیا ہوا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ لم یلد ہے تو لام کے ساتھ میم ملا ہوا ہے، لام صرف اور صرف اتنا آیا ہوا ہے۔ یا دیکھ لیں، یا بھی جتنا میں نے آپ کو بتایا اتنا آیا ہوا ہے، یہ بھی یا اتنا ہی آیا ہوا ہے۔ فا ہے، فا یہ درمیان کے اندر صرف اور صرف اس کی یہ جو ہمیں یہ اس کا یہ ہے، یہ آیا ہوا ہے بس۔ مطلب قاف آ گیا، اگر قاف کو جو ہے ہم نے نہیں پڑھنا قرآن مجید کے اندر ایک نقطہ آئے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ فا پڑھیں گے۔ قاف اور فا یہ برابر آئیں گے جی، ہاں جی، وہی لفظ جو ہے نا، را میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے پوچھا ہے رف رافن، رف رافن، یہ پہلی را، یہ فا ہے، فا پورا نہیں آیا، یہ اتنا سا آیا ہے،
پھر آگے یہ را کے بعد اپنا فا کے بعد پھر را آ گیا، پھر آگے پھر فا آ گیا، رف رفن۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہاں جی الا، ہاں یہ آئین بھی، یہ آئین صرف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئین ہے، صرف اور صرف نہیں لکھا ہوا مکمل نہیں لکھا ہوا، یہ الا ہے۔ آئین کے بعد یہ لام ہے، لام صرف اور صرف یہ اتنا آیا ہوا ہے۔ یہ تین لفظ ہیں، آئین، لام اور یا۔ صرف ہمیں کنڈیشن اس سے پتہ چل جائے گا یہ درمیان کے اندر آیا تو یہ لام ہے، یہ کیا ہے؟ لام ہے، یا وہ اکیلا ہے۔ اب یا آیا ہے، لام کے بعد یا ہے، یا کے اوپر اپنا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یا پڑھا نہیں گیا، پڑھنے میں نہیں آیا، لکھنے میں آ گیا ہے۔ اب اس کو ہم علی نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کے اندر ہم اس کو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ علی نہیں پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف اس کی کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا جو ہے یہ سکونت اختیار کر جائے گا، ساکن ہو جائے گا، گر جائے گا۔ الا رف رافن۔ اس کے بعد اور بھی کوئی لفظ آتا ہے تو اسی طرح ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے اندر ان لفظوں کی صرف اور صرف ان کے جو شروع کی تھوڑی سی کنڈیشن ہے وہی آئے گی، با کی، تا کی، سا کی، جیم ہے، جیم کے ساتھ یہ تین لفظ ہے۔ یہ جیم آ گیا نا، تو جیم کا جو ہے ہم نے یہ نیچے والا یہ اتنا ہم نے ختم کر دینا ہے جی۔ رف رافن جی، یہ تنوین آ گئی نا، رف رافن۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زبر زیر، دو زبر دو زیر دو پیش، یہاں تنوین آ گیا نا۔ تنوین کا مطلب یہ ہے کہ جب دو زیر دو زبر دو پیش آئیں گے تو اس پر تنوین آئے گا، وہ نون کی آواز دے گا۔ پچھلے اگر آپ نے میرے وہ سبق پڑھے ہیں نا جی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ تنوین آئے گا، دو زبر آ گیا، فا دو زبر فن، یہ آخر میں نون کی آواز دے رہا ہے، فا دو زیر فن، آخر میں نون کی آواز دے رہا ہے، فا دو پیش فن، یہ آخر میں نون کی آواز دے رہا ہے۔ رف رفن، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے آنے کی وجہ سے یہ کیا دے گا؟ نون کی آواز دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جیم ہے، یہ اپنے نقطے سے پہچانا جائے گا، اگر نقطہ نہیں آئے گا تو یہ ہا بن جائے گا، اگر نقطہ اوپر آ گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہا بن جائے گا۔ ہم نے لفظوں کو اس کی صرف حالت اور اس کے نقطوں کے ساتھ پہچاننا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ جب تک ہمیں ان لفظوں کی حروف تہجی جو میں نے اے الف سے لے کر یا تک پڑھائے تھے، ان کے آپ کو صرف اور صرف میں نے چھوٹے چھوٹے سرے بھی بنا کر دکھائے تھے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہ دوبارہ سے وہ سرے اور وہ لفظ آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو مزید ان چیزوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پڑھنے کے سے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تقریباً جو 10 دن کے جو سبق تھے وہ آج مکمل ہو گئے ہیں، باقی انشاءاللہ اسی طرح قرآن مجید کی ہماری ایک ایک آیات یا ایک ایک سورت روزانہ کی چلے گی، چھوٹی صورتوں سے پھر ہم بڑی کی طرف جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔